اچھا، تو آج ہم 22 اگست کی تاریخ پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا سے لی گئی ہیں، بالکل۔ اور کوشش یہ ہے کہ اس تاریخ سے جڑے کچھ اہم، کچھ دلچسپ پہلو سامنے لائیں۔ جی بالکل۔ دیکھتے ہیں کہ یہ دن 22 اگست تاریخ میں کن حوالوں سے یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ صرف تاریخیں گننا نہیں بلکہ ان واقعات کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں ایک بڑے واقعے سے۔ 1485 انگلستان میں باسورتھ فیلڈ کی جنگ ہوئی۔ یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں بادشاہ رچرڈ سوئم مارے گئے تھے۔ جی، اور پلانٹیجنیٹ خاندان کا خاتمہ ہوا جو صدیوں سے حکمران تھا۔ صحیح کہا۔ اور یہ جنگ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس نے انگلستان میں وہ جو وارز آف دا روزز چل رہی تھی نا، ہاں وہ خانہ جنگی، جی اس طویل خانہ جنگی کا خاتمہ کیا، اور پھر ہنری 7 کے ساتھ ٹیوڈر خاندان کا دور شروع ہوا۔ تو ایک طرح سے ایک عہد کا خاتمہ اور دوسرے کا آغاز۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور آغاز 1642 میں ہوا۔ چارلز اوویل نے ناٹنگہم میں اپنا شاہی پرچم بلند کیا۔ جی ہاں، اور اسے اکثر انگریزی خانہ جنگی کا آپ کہہ لیں گے باقاعدہ نقطۂ آغاز مانا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں، ایک ہی تعریف جنگ کے خاتمے سے بھی جڑی ہے اور آغاز سے بھی۔ بالکل۔ اور پھر ذرا آگے چلیں تو 1864 میں اسی تاریخ کو ہاں 12 ممالک نے پہلی جنیوا کنونشن پر دستخط کیے۔ اوہ، یہ تو بہت اہم ہے۔ جی، یہ وہ بین الاقوامی معاہدہ ہے جس نے جنگ کے دوران زخمی فوجیوں، طبی عملے، جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک کے اصول طے کیے۔ اور یہ آج بھی عالمی قوانین کا ایک اہم حصہ ہے۔ بالکل، جنگ و جدل کے بیچ میں انسانیت کی طرف ایک بڑا قدم تھا یہ۔ اچھا، 20ویں صدی میں آئے تو 1902 دو دلچسپ چیزیں ہوئیں۔ جی ایک تو وہ مشہور کار کمپنی کیڈیلیک، اس کی بنیاد رکھی گئی، ہاں، کیڈیلیک موٹرز۔ اور دوسرا امریکی صدر تھیوڈور روزویلٹ وہ پہلے صدر بنے جو عوامی طور پر گاڑی میں سفر کرتے نظر آئے۔ یہ بظاہر چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن اس میں ٹیکنالوجی اور سیاست کا ایک دلچسپ ملاپ ہے۔ صحیح۔ ایک طرف نئی انڈسٹری بن رہی تھی، دوسری طرف ملک کا سربراہ جدید ٹیکنالوجی کو اپنا رہا تھا، شاید طاقت اور ترقی کی علامت کے طور پر۔ اور ٹیکنالوجی کی بات چل رہی ہے تو 1932 میں بی بی سی نے جی، ٹیلی ویژن نشریات شروع کی۔ تجرباتی طور پر، ہاں اور دوسری طرف دیکھیں 1972 میں روڈیشیا کو اولمپک سے نکال دیا گیا۔ جی، ان کی نسل پرستانہ پالیسیوں کی وجہ سے بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے یہ قدم اٹھایا۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی وقت میں کیسے مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، ایک طرف ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، دوسری طرف نسلی امتیاز پر عالمی سطح پر ایکشن ہو رہا ہے۔ اور اگر تھوڑا قریب کی تاریخ میں آئیں تو 2003 میں جی عراق کے شہر موصل میں جی، وہ امریکی فضائی حملہ جس میں صدام حسین کے بیٹے عدی اور قصی ہلاک ہوئے۔ ہاں، یہ عراق جنگ کے دوران ایک بڑا واقعہ تھا۔ اس کی علامتی اہمیت بھی کافی تھی۔ بالکل۔ اچھا، اب کچھ ان شخصیات کا ذکر کریں جن کی پیدائش 22 اگست کو ہوئی۔ جی ضرور، اردو ادب کے لیے تو یہ تاریخ بہت خاص ہے نا؟ 1790 میں استاد ابراہیم ذوق پیدا ہوئے، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد۔ اور مرزا غالب کے ہم اثر بھی تھے اور ادبی حریف بھی سمجھے جاتے ہیں۔ بالکل۔ پھر جدید اردو ادب میں آئے تو 1924 میں ادا جعفری، جی، اردو کی پہلی بڑی شاعرہ مانی جاتی ہیں۔ اور 1925 میں اشفاق احمد صاحب، کیا کمال کے افسانہ نگار اور دانشور تھے۔ اور یہ کتنا دلچسپ ہے کہ ذوق کا تعلق مغلیہ سلطنت کے بالکل آخری دور سے تھا، جب اردو شاعری عروج پر تھی لیکن ایک عہد ختم ہو رہا تھا۔ صحیح۔ اور ادا جعفری اور اشفاق احمد، انہوں نے بالکل نئے زمانے میں یعنی پاکستان بننے کے بعد اردو ادب کو نئی راہیں دکھائیں۔ اچھا، بین الاقوامی سطح پر کون کون ہے؟ 1862 میں فرانسیسی موسیقار کلاؤڈ ڈیبیوسی پیدا ہوئے۔ امپریشنزم جو تحریک تھی موسیقی میں، ہاں، بہت مشہور نام ہے۔ جی، پھر 1904 میں چین کے وہ با اثر رہنما ڈینگ شاؤپنگ، جنہوں نے چین کی معاشی اصلاحات میں بڑا کردار ادا کیا۔ اوہ اچھا۔ اور 1920 میں سائنس فکشن کے بہت مشہور مصنف رے بریڈبری۔ واہ، یعنی فن، سیاست، ادب، ہر شعبے سے گہرے نقوش چھوڑنے والے لوگ اس تاریخ سے جڑے ہیں۔ بالکل۔ پاکستان کی تاریخ میں بھی 22 اگست اہم ہے۔ 1914 میں میجر طفیل محمد شہید پیدا ہوئے۔ جی، نشان حیدر، پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ملا انہیں،
बहादुरी पर। और 1915 में बेगम शाइस्ता इकराम उल्लाह, तहरीक पाकिस्तान की एक अहम खातून रहनुमा और अदीबा। बिल्कुल। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानी अपनी जगह, और बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह का किरदार, वो पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली की रुकन भी तो थीं। जी हाँ। अच्छा, अब उन शख्सियात का जिक्र जिनका इंतकाल 22 अगस्त को हुआ। सबसे पहले तो वही 1485 में जंगे बूसवर्थ में हलाक होने वाले इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड स्वयं। जी, जिनका जिक्र शुरू में हुआ था। फिर 1818 में वॉरेन हेस्टिंग्स का इंतकाल हुआ। अच्छा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। जी, बरतानवी हिंदुस्तान में बहुत बाअसर लेकिन काफी मुतनाज़ शख्सियत भी रहे। फिर 1922 में आयरलैंड में। जी, आयरिश खाना जंगी के दौरान अहम रहनुमा माइकल कॉलिंस को कत्ल किया गया। ये आयरलैंड की तारीख का एक बड़ा अहम मोड़ था। और इसी तारीख को 1958 में नोबेल इनाम याफ्ता फ्रांसीसी नोबेल निगार रॉजर मार्टिन डुगॉड, हाँ, उनका इंतकाल हुआ। और 1986 में तुर्की के तीसरे सदर जलाल बायार का इंतकाल भी इसी दिन हुआ। और बिल्कुल हाल ही में 2023 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से अकबर खान। जी, अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर अकबर खान का इंतकाल भी 22 अगस्त को हुआ। तो ये थे 22 अगस्त से जुड़े कुछ वाकयात और शख्सियात। एक ही तारीख है, लेकिन देखें कितने मुख्तलिफ ज़माने, इलाके और इंसानी तजर्बात इसमें समाये हुए हैं। बिल्कुल। जंगे भी हैं, मुहायदे भी, इजादात, फ़नून, सियासत, पैदाइश, मौत, सब कुछ। ये वाकई सोचने की बात है कि तारीख का एक दिन कैसे इंसानी तहजीब के इतने मुख्तलिफ रंगों को दिखा सकता है। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि इतने मुतनव्वे वाक़यात एक ही तारीख से जुड़ गए हैं, या इन बज़ाहिर अलग थलग नज़र आने वाले नुक्तों के दरमियान कोई गहरा, कोई अनदेखा सा रब्त है, कोई धागा है जो हमें तारीख के बड़े बहाव को समझने में मदद दे सकता है? ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं कि वो उस पर गौर करें।